وہ تعریف جانے اسی جانیے تے اسی کی کرنے جو جہان دی واحیات اور سستی ہے وہ ایدے وچ ہونی ہے بے نمازی ایدے اندر جمعے اسی آ رہے سا تے جلوس جا رہا ساڑھے پینڈ والے تو میں گل کی اپنے ساتھی نے میں کہ ویکھو جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے ادھر رولا پوتے جان دے انہوں نے جانا چاہیے کچھ نصیب نے وہ جڑے اس ویلے غسل کرتے ہیں غسل کراؤندے نے جمعے کی تیاری کرتے ہیں کپڑے کٹتے ہیں پھر وہ جمعے کی تیاری آستے مسجد والوں تر پہ کچھ نصیب تھی وہ نہیں یہ کہاں کچھ نصیبی ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جڑا ہے وہ ایک ایسا طبع ہے کہ جنہوں ختم کر دینا چاہیے یہ کدھر نہ ترے پھرتے تو عرض نے یہ کی تھی کہ ایک روایت چاہتا ہے کہ انہوں نے بیوی سی ایک روایت چاہتا ہے حضرت ابو ذر دی ایک روایت چاہتا ہے کہ نہیں نال انہوں نے بیٹی بھی سی یہ رونڈا پیاں ماں بیٹی تو ابو ذر نے پوچھا کہ کیوں رو دے ہو انہیں آکھا سنگلاخ زمین پتھریلی زمین توڑے پانی دا انتظام نہیں کفن دا انتظام نہیں اسی قبر کدھا کڈھا کر دفنا مانگے کدھا انہوں نے آکھا کہ رو نا میرے محبوب نے آکھیا ہے کہ میرے غسل تے کفن تے دفن دا انتظام اللہ کرے گا مسلمانہ کی ایک جماعت نے ہونا انہوں نے کرنا تسی کیوں روندیاں جی تے اپنی بیٹی نو آندے کہ بیٹا تیرے چاچیاں نے آنا ہے تے اپنے کروں عرب دی روایات نو پسر پشت نہیں گا چھٹنا عربی روایات دے مطابق انہوں نے کھانا کھوا کے تے پھیر کرونا ہے انہوں نے کاری ایک بکری سی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ جڑے نے یہ اتوں پہاڑاں دے اتوں دی ہو کے کسی ہور ماس تے جانا سی انہوں نے آکھا یار ٹائم بڑا لگ جانا تے وچوں ہو کے نا پہاڑاں دے وچوں دی ہو کے تے چلے جانے انہوں نے پہاڑاں دیا بھول بلیاں جڑیاں نے انہوں نے ہو کے تے جدوں چڑھائی چڑھے تے ایک صاف تھان دے اتنے ویکھیا کہ ایک میت ہے جا کے ویکھیا کپڑا اٹھایا تے ابو ذر سارے صحابہ لازمان ہونا تے گریہ زاری ہو گئی ابو ذر واقعی وہ تبوک دا واقعہ گم گیا کلا ایتھے بھی کلا اسی خوش نصیب کیسے یہ کفن دفن دا انتظام کریں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ دی اقتداء دے اندر انہوں نے کفن دفن دا انتظام کر کے اتھوں پھر ترے اینا ایمان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر افو در گزر اینا سی ہون تا ساڑھے کوئی ہو جاوے نا تے اسی دھوکا دے کے بھی مار دینے اگلے قرآن یا قسمہ کھا کے تے مسیطہ چ بہ کے تے قرآن لگا کے تے دھوکا دے کے تے اگلے نو مار دینے جانو ہی مار دینے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے دل گردے دیا گلہ نے کوئی کرکت وکھائے نا اس طرح اسوہ پیغمبر علیہ السلام کوئی مرکت وکھائے اس طرح اسوہ پیغمبر دے اوپر کوئی قربان دے ہو کے وکھائے اسوہ پیغمبر دے اوپر کوئی ایک نقل دے اتار کے وکھائے اسوہ پیغمبر علیہ السلام عثمان بن طلحہ جڑا ہے جدو مکہ فتح ہویا تو عثمان بن طلحہ جڑے نے اے چابی بردار اس کو پہلو گالے ہوئے اسی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کہ عثمان یار چابیاں دے میں بیت اللہ سے جانا ہے حضرت عثمان بن طلحہ جڑے مسلمان نہیں ہوئے ایسے انہوں نے آکھا جا جا کام کر تینوں کعبے دیا چابیاں داواں تو اندر جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جذبات سے نہیں آئے آپ نے فرمایا کہ عثمان میری گل سن جلدی وہ وقت آ جانا ہے اینا کنجیاں دا مالک میں ہونا ہے
کنجیاں میں جنہوں چاہوں گا دوں گا، کوئی دم نہیں مار سکے گا، کسی ہمت نہیں ہوئے گی چیلنج کرنے۔ عثمان بن سارے نو سدیا گیا، لیاؤ بڑے بڑے جڑے چودھری نے سارے نو سدیا گیا، انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ نو بھی لے کے آؤ جی چابی بردار ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لئی اور عثمان بن طلحہ نو آواز ماری، تو عثمان بن طلحہ جڑا ہے انہوں نے یہ تو نہیں سنا اس موقع تے آواز مارن دا مطلب کہ تینوں لڈو دینے ہیں، اس موقع تے آواز دینے دا مطلب یہ ہے کہ تن تو جدا ہو سکتی ہے گردن، انکار کیتا ہے تو قائد۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ماری، عثمان بن طلحہ آگے کمدے گھومدے تے چابی چک کے عثمان بن طلحہ دی تڑی تے رکھ دیتی تے کوئی گل نہیں کیتی، کوئی گل نہیں کہ تو ساڑے نہ کیتا ویسے ساڑے نہیں، بلکہ اگلا احسان ہے کیتا کہ ایک کنجی آج نہیں، ایک کنجی قیامت تک تیرے خاندان دے اندر رہے گی، اور میری محمد مصطفیٰ دی بد دعا ہے جڑا کنجی تیرے خاندان چو کھوئے گا انتہائی ظالم ہوئے گا۔ اور آج بھی کنجی خانہ کعبہ دی بیت اللہ دی کنجی جڑی ہے اسے خاندان دے اندر موجود ہے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسن حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے نے جدو نبوت کا ظہور ہویا نا تے منو بڑا نفرت ہوئی ظہور نبوت تو تے ایک روڑا پہ گیا، علی بن حاتم جڑا ہے وہ حاتم جڑا ہے وہ بڑا مشہور سخی سی، اور یہ سخاوت کی وجہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کا احترام کرتے ہوں سے کہ سخی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ کچھ یہاں کے اتنے یہ بھی سی کہ اپنے نیاڑیاں نو چھڈ کے تے بھج جائے تے بھن پیچھے رہ گئی تے بھن نے آ کے آکھیا عورتاں دا جڑا یار وتیرا ہوندا ہے، اللہ دے نبی دے کول جا کے آندے بھی انہوں پوچھو، انہوں اپنے نیانے دی فکر تے پیو دی دھی دی فکر ہی کوئی نہیں، مینوں چھڈ کے تے اپنے نیانے نو لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر رہے بھی بتھیری ہون ڈئی اور میں دی کی کرا، تے روڑا پہ گیا کہ علی بن حاتم آ گیا، علی بن حاتم آ گیا، علی بن حاتم آ گیا۔ یہ پہلو ہی مشہور شخصیت سے علی بن حاتم یہ بیان کرتے ہیں، کہنے نے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انہوں آکھیا علی مسلمان ہو جا، علی مسلمان ہو جا، تیرے اندر کچھ خصلتاں نے، تو مسلمان ہو جا۔ انہیں آکھا یا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہونا، میری کہانی سن لو۔ انہیں آکھا کہ سب تو پہلو میں جڑا وہ روم میں چلا گیا، روم دے اندر بھی مینوں لوگ چنگے نہیں لگے، تو میں پھر ایران چلا گیا، تو میرے ذہن آیا کہ جدو ہر جگہ مینوں ناپسند ہے تو سیدھا سیدھا میں اتھے کیوں نہ چلے جاواں، جڑی ناپسندیدگی ہے میں آپ جا کے ویکھ لوں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ کمال ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو جس نے بخشا فروغ وادی سینہ اللہ۔ علی نو کہنے نے کہ علی تینوں اپنے مذہب دا اینا پتہ نہیں گا جنہ مینوں پتہ ہے۔ تو کہنے جدو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا نا کہ علی تینوں اپنے مذہب دا اینا پتہ نہیں جنہ مینوں پتہ ہے، تو میں آکھا تانوں کی پتہ ہے؟ انہیں کہا پہلی گل تو یہ ہے کہ تیرا تعلق رکوسا خاندان دے نال ہے، اور جنہاں دے کول سرداری سی، اور تسی مال غنیمت دا چوتھا حصہ ہڑپ کر جاندے سی، تہاڈا کوئی حق نہیں بندا، تینوں بھی پتہ ہے کہ حرام خوری کرتے سی۔ کہندے ایسی ضرب پیغمبر علیہ السلام نے لائی
کہ حضرت عدی بن حاتم کہندے نے میں چہرہ نہیں اٹھا سکیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکوسا خاندان دے نال ہے تے چوتھا حصہ غریب بندہ تسی کھاندے ہو، تہاڈا کوئی حق نہیں۔ تے پھر یہ بھی آکھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گل سن، لوگ اس واسطے مسلمان نہیں ہوندے یا یہ ہے کہ میرے مگر تھوڑے نے انہاں چ امن نہیں، تے علی گل سن میں تیرے نال گل کردا ایک وقت ایسا آ جانا ہے میرے نظام دی وجہ دے نال، ایسا وقت آ جانا ہے میرے نظام دی وجہ دے نال، میزائلاں دی وجہ دے نال یا ایٹم مما دی وجہ دے نال نہیں، یا یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان اور جگادری جیڑے نے انہوں دی وجہ دے نہیں، میرے نظام دی وجہ دے نال ایسا وقت آ جانا ہے۔ اور پھر پوچھیا کہ ہیرا ویکھے ہاں ویکھے، انہیں آکھا ایک عورت ہیرا چو تنے تنا اونٹ تے سوار ہو کے اور زیور پا کے نکلے گی اور بیت اللہ دا طواف کرے گی، راہ چینو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا سوائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ تو میں آکھا کہ جڑے اج کل آکھا جاندہ ہے کچے دے ڈاکو انہوں کہنے سے دوار اتائی، تو میں آکھا دوار اتائی کی ہو، انہیں کہا وہ بھی اتھے ہی ہونگے، انہوں نے واس نہیں چلے گا، یہ کچے دے ڈاکو جڑے نے دوار اتائی انہوں نے بھی کوئی نہیں ہونا۔ اور پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا بن ہرمز، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ غریب غربے نے میرے مگر، تو یاد رکھ ایک وقت آنا ہے کہ کسرا دا تاج جیڑا ہے وہ پہنایا جانا ہے میرے امتیاں دے، میرے بدوان دے سر دے اوپر، اور بازو پرے بدوان دے سر دے اتے پہنایا جانا ہے۔ انہیں حیران ہو کے پوچھیا کہ کسرا بن ہرمز، یعنی او دا بھی وہ تھم تھڑک گئے کہ دا نال ہے، انہوں نے کہا کسرا، آپ نے فرمایا کسرا بن ہرمز، آپ نے فرمایا کسرا بن ہرمز، کسرا بن ہرمز، ایدہ تاج تے ایدہ تخت ایدہ قالین سونے دا جیڑا ہے مدینے چلے آیا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دے اندر جیڑا وہ پہلو محمد رسول اللہ نے فرمایا سی کہ تیرے وال پرے بازوان دے اندر کسرا دے کنگن ہونگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد سے انہوں نے مسجد نبوی دے اندر جڑا رسول اللہ نے اپنے پیڑ تے پتھر رکھ کے تعمیر کی تھی، اتھے وہ قالین وچھایا، کرسا تخت آندا او لاندا، اتھے پھر اے جڑا سراقہ مددری ہے انہوں آندا کسرا دی کرسی تے انہوں بٹھایا، فرمایا تاجے کسرا بھی لے آؤ، تاجے کسرا بھی آندا، انہیں آکھا کسرا دے کنگن بھی لے آؤ، کسرا دے کنگن بھی آندے۔ اے لوگ بڑیاں بڑیاں ہانکن آڑے نہیں سن، اے لوگ توبہ استغفار کرنے والے سن، اور جدو انہاں دے اوپر اللہ دے انعامات ہوندے سن انہاں تے گریا زاری تاری ہو جاندی سی۔ میرا ایمان کہندا ہے کہ جدو یہ منظر ہوئے گا وہ منظر گریا زاری دا منظر ہوئے گا، اے رون دا منظر ہوئے گا۔ صحابہ کرام رو پے اور کہن ڈے پہ واہ محمد مصطفیٰ کتھے عرب دا بدو تے کسرا بن ہرمز دا کتھے تاج تے تخت جنہوں اڑا کے تے لیا کے ایتھے بٹھایا، اور کتھے وہ مسجد جڑی کھجور دے تنیات رکھی سی اس مسجد دے اندر قالین وچھایا گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہن پیسہ نہیں لبدا نا، پیسہ بڑا ہے لوگوں دے کول، اے بھی میں تانوں دسدا، پیسے دی گل نہیں، گل تو یہ ہے کہ حب رسول ختم ہو گئی،
ختم ہو گئے، اسی بھول گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسی خام خواہ نعرے لائے، چوری دیاں بجلیاں آندیاں، چوری دیاں بجلیاں دے نال اسی مسجدہ سجائیاں، ایدے اندر محفلہ کرائیاں، میں صدقہ یا رسول اللہ آکھیا، تو صدقہ یا رسول اللہ نہیں، اپنے منہ تو نہ لے، تیری زبان دے آگ پری جائے گی اگر تو اس گندی زبان تو یا رسول اللہ دا نہ لیا۔ اور سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ کسرا اپنا علی تیسری گل لے وے کہ لوگاں دے اندر مال اور دولت اینا آ جائے گا، زکاة اینی دین گے کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بعض لوگ تے کہتے ہیں قیامت والے دن ہونا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں دو چیزاں نے وہ تے حضرت اے موجود سن، انہاں دو چیزاں دے اندر ہیرا تو سفر بھی انہوں نے ویکھیا عورت، پھر یہ ہے کہ کسرا دے کنگنا اور وہ منظر بھی حضرت علی بن حاتم نے دیکھیا، تے کس طرح ہو سکتا ہے کہ علی بن حاتم دے دور دے اندر یہ نہ ہوئے؟ اور اس واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہاں دے دور دے اندر یہ بھی ہے سن کہ انی فراوانی سی دولت دی اور زکاة دی، ہن تو زکاة دے مگر نہیں، اصل حق دے مگر لوگ ترے پھرتے ہیں، اصل روٹی دے مگر مرتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی لقمہ دو وقت دین واسطے تیار نہیں۔ اور اس دور دے اندر سے اگلے ریڑیاں دے اوپر نہیں پھرتے سر زکاة، اور آج بتاؤں جیڑا بتاؤں وہ 300 روپیوں کلو ہے، تے اے جڑا ہے نا اس طرح ریڑیاں تے لا کے کوئی زکاة لین والا نہیں ہوئے گا، اے ریڑیاں تے لا کے ٹھیلے لا کے کہیں گے زکاة لے لو زکاة لے لو زکاة، شام ہو جائے گی زکاة لین والا کوئی نہیں۔ شام ویلے پھر جڑا گھر سامنے آئے گا اس گھر دے اندر زکاة سٹ دے ہو جان گے اور اپنے ٹھلے خالی کر کے بیت المال دے اندر جمع کرو۔ اے محمد مصطفیٰ دے نظام دیاں برکتاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نظام سی اور اے دے اتے استوار کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ دے رسول دے نال بڑا پیار ہے، فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ دے رسول آنے نے میرے نال پیار ہے، فَاتَّبِعُونِی میرے پیر تے پیر رکھو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ تہاڈا مقام انمول ہو جائے گا، اللہ تہاڈے نال پیار کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام انہاں دے نال محبت کرن دی اور اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈا جڑا میں ابتدا عرض کیتی سی کہ ساڈے مصائب ابتلا دے اندر بدل دے، ساڈے مصائب عذاب دے اندر نہ بدلے۔ میں ابتدا عرض کیتی سی کہ اگر کوئی مصیبت آئی انسان نے یا انسانیت نے اتوں کوئی سبق لیا تو ابتلا ہے، اگر سبق نہیں لیا تو عذاب ہے۔ اسی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسی سبق لین دے ہیں، امت مسلمہ تے جو کچھ ہے یا جو کچھ ہے دریا ساڑے نہ کر دیا، یا اسی یہ ہے کہ کوئی سبق نہیں لین دے، کوئی نمازہ نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی ایک نمازی بھی جڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس تو بعد کوئی ودیا ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب